السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہاٹ لائن. میں ہوں فیصل رحمان، لائیو اسلام آباد اسٹوڈیو سے. ناظرین، آج کے دن کی دو امپورٹنٹ نیوز. ایک تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی کوہاٹ سے پرانے ہمارے وزیر قانون بھی رہ چکے ہیں افتخار گیلانی صاحب، انہوں نے. اور آپ نے دیکھا کہ آج کا ایک یہ تھا، اس سے ریسنٹ اگر 2 دن پہلے چلے جائیں تو کافی اور بڑے بڑے نام بھی پی ٹی آئی میں شامل ہوئے. کل کے جلسے کے حوالے سے بھی بات کریں گے جو اکاڑے میں ہوا، اور اس میں تھوڑی بہت بدنظمی، تھوڑی بہت تو نہیں کہنا چاہیے، کافی حد تک بدنظمی ہوئی اس میں، اس کے پیچھے کیا حقائق تھے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. خان صاحب کا اس میں ایک الگ اسٹیٹمنٹ ہے، کچھ اور حلقوں کا کچھ اور خیال ہے. اور سب سے انٹرسٹنگلی آج جو اسٹیٹمنٹ جمع کرائی گئی چیف آف آرمی اسٹاف کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جو میمو کا پورا ایشو ہے یہ حقائق پر مبنی ہے، اور وہ کافی زیادہ ان کی انفارمیشن کے مطابق وہ اس میں بلیو کرتے ہیں. تو یہ آج کی اسٹیٹمنٹ. اور اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ آج کور کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی پرائم منسٹر صاحب نے ان کی اجلاس طلب کر لیا. اسی طرح سے پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ بھی کل ہو جائے گا. کس ڈگر کے جائیں گے؟ اور آج کا اگر آپ بیان دیکھیں میاں محمد نواز شریف صاحب کا، جو ایک پرائیویٹ، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو ملٹری ہے اس کو ایکسپٹ کرنا ہوگا سول گورنمنٹ کا رول. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی فوج آ جائے گی، کچھ یہ ہو جائے گا. پہلے کچھ حلقوں کا خیال تھا کہ زرداری صاحب غالباً نہیں آئیں گے، لیکن زرداری صاحب بھی پاکستان آ گئے. اب ہوگا کیا؟ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ اسی پوائنٹ پہ آج بات کریں گے. جی میں ابھی آپ کا مہمان سے اپنے تعارف کراؤں. میرے ساتھ تشریف رکھتی ہے جناب یاسمین رحمان صاحبہ، رکن قومی اسمبلی کی، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق. بہت بہت شکریہ یاسمین صاحبہ، آپ آئیں پروگرام میں. ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں جناب ملک شکیل آوان صاحب، رکن قومی اسمبلی کے، راولپنڈی سے ان کا تعلق، پاکستان مسلم لیگ نواز کے رکن ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا ملک صاحب. اور ان کے برابر میں فیصل جاوید، مرکزی انفارمیشن سیکرٹری تحریک انصاف، ہمارے ساتھ موجود. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. اور ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن ان کریں گے خواجہ اظہار الحسن، جو کہ ایم کیو ایم کے سے تعلق ہے، ان کا ممبر ہے صوبائی اسمبلی سندھ کے. لیٹس اسٹارٹ آف فرام یو میم. یہ آج کا سب سے پہلے تو چیف آف آرمی اسٹاف کا جو بیان سپریم کورٹ میں جو ہوا، انہوں نے کہا جی میں ڈی جی آئی کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو پورا میں ایکسپٹ کرتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، حقائق پہ بیسڈ ہے. اور میمو کے آج جو ایک بڑا کلیئر کٹ ایک پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ بالکل حقائق پہ مبنی نہیں ہے، یہ ویسے ہی ایک نان ایشو ہے، کوئی اس کی ویٹیج نہیں ہے، بالکل کلیئر کٹ اسٹیٹمنٹ تھا. لیکن آج کا جو پرائم منسٹر کا اسٹیٹمنٹ آیا، جو میں نے پڑھا آپ کے سامنے، انہوں نے کہا چیف آف آرمی اسٹاف کا، انہوں نے فرمایا کہ یہ حقیقت پہ بیسڈ، اور جو انفارمیشن ان کے پاس ہے اس کے مطابق یہ ایک حقیقت پہ مبنی قصہ ہے سارا. ابھی آپ دو کلیشز، ایبسولوٹ کلیشز. دیکھیں ان کا چیف آف آرمی اسٹاف کا اپنا ایک سٹینس ہے، اور ٹھیک ہے وہ ہی کین سے دیٹ، لیکن آپ میمو کی تھوڑی بہت شارٹ سی ہسٹری ہے. اب ہسٹری دیکھیں تو ٹوسٹ اینڈ ٹرنز اتنے زیادہ آئے ہیں، اور خود جو اعجاز منصور ہے ان کی اپنی ایک سے ایک اسٹیٹمنٹ نہیں ملتی، تو دیٹ کریٹس ریئلی ڈاؤٹس. اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی یقیناً کسی انفارمیشن پہ یہ بات کی ہوگی. اور جس طرح وکی لیکس آئے تھے، روز کچھ نئی بات آ رہی تھی، پھر جونز کا وہ ایک اسٹیٹمنٹ آتا ہے کہ وہ بالکل وہ ہی ڈینائز دیٹ کہ ان کی کوئی ایسی انوالومنٹ ہوئی ہے، ایسا کوئی پیپر پہنچایا گیا. تو اس طرح کے ٹوسٹ اینڈ ٹرنز آئے، اور اس میں سمجھ نہیں لگی کہ یہ کیا ایجنڈا ہے، اور سمجھ نہیں لگی کہ کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی اٹ از اگینسٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان. اس کا جو بھی جس کا کسی کا بھی جو بھی اس پہ پیچھے راز جو کہہ لیں ہیں. دوسرا یہ کوشچن ساتھ میں یہ ضرور ریز ہوا، قومی اسمبلی میں بھی اس پہ بات ہوئی اور ڈفرینٹ فورمز پہ بھی، کہ ڈی جی آئی ایس آئی جب ڈفرینٹ اسٹیٹس میں، گلف اسٹیٹس یا سعودیہ میں جاتے ہوئے کچھ باتیں اگر وہ کرتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے حساب سے، تو پھر اس کو بھی دیکھنا چاہیے. دونوں طرف کی یہ ہونا چاہیے، ایک طرف کی اسٹیٹمنٹ دے دینی کہ جی. اور سیکنڈلی گورنمنٹ نے تو ابھی شاید ویریفیکیشن بھی پوری طرح کسی چیز کی نہیں ہوئی، میں وہی کہہ رہی ہوں کہ ویریفیکیشن بھی نہیں، بٹ گورنمنٹ نے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے حقانی صاحب سے اس لیے استعفیٰ لے لیا گیا. اس پہ بھی کوشچن انہوں نے دے سیڈ کہ اگر یہ اپنی سیٹ پہ ہوں گے تو پھر معاملات جو ہیں یہ پرفارم بھی نہیں ڈیوٹی کر سکیں گے، بہت سے سوالات اٹھیں گے، تو بہتر ہے کہ یہ استعفیٰ دے کے سائڈ پہ ہو جائیں. تو یہ گورنمنٹ از ٹیکنگ اٹ سیریسلی کہ کورٹس کے جو بھی آرڈرز ہوئیں گے ان کو امپلیمنٹ کرنا، لیکن اس میں دوسرے لوگوں کا رول بھی دیکھا جانا چاہیے کہ کیا کس کا ایون آؤٹ کرنا پڑے گا اس کو. ملک صاحب آج میاں صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ تھی کہ فوج کو وہ کسی صورت بھی ایکسپٹ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل ان کو آرمی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ ڈومینیشن جو ہوگی وہ سویلین گورنمنٹ کی ہی ہوگی. لیکن ماضی کی اگر تاریخ کو آپ دیکھیں تو قصہ بالکل برعکس نظر آتا ہے. ہوگا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. اور جہاں تک رہا سوال میاں صاحب قائد محترم کے بیان کا، تو یہ پہلی بار نہیں دیا.
ہم ڈے فرسٹ سے ہم نے مساق جمہوریت کیا بی بی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ سے. یہ بدنصیبی اس قوم کی جمہوریت سے منسلک ان سیاسی کارکنوں کی کہ ان کی شہادت کے بعد ان کی پارٹی نے اس مساق جمہوریت کو در حقیقت مذاق جمہوریت بنا دیا از خود. جبکہ جو بات ہم یاد کرواتے ہیں بار بار کہ ایک مساق جمہوریت بھی دستخط ہوا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کہنا چاہیے تھا کہ وہ ہمیں یاد کرواتے ہیں. لیکن آج میاں صاحب نے جو دہرایا جس عہد کو, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو 3.5 پونے 4 سال کی اسمبلی کی جو عمر ہو گئی ہے, اس میں ہم لوگوں کو بڑا حصہ ہے میری لیڈرشپ کا. اس جو حکومت کے حالات ہیں, یہ حکومت تو 1 سال کے بعد ہی شاید ان حالات کو پہنچ گئی تھی کہ اگر ہم اس غیر آئینی ہتھکنڈے کو, اس غیر جمہوری ہتھکنڈے کو یا کسی بھی تالازماں کو ہم نے موقع نہیں دیا تو اس میں سب سے بڑا رول ہمارا ہی تھا. لیکن ہماری خواہش یہ تھی کہ اتنی بڑی جد و جہد کے بعد ہم نے اکٹھی جد و جہد کی, اس میں شک نہیں ہے. ہم نے اس پرویز مشرف کے خلاف, ہم نے عدل کی بحالی کے لیے جد و جہد اکٹھی کی. یہ علیحدہ بات ہے کہ جب وقت آتا ہے اس وقت اس پارٹی کا موقف تبدیل ہو جاتا ہے. اچھا مجھے وہ آپ کی بات یہ بتائیے عوان صاحب کہ کل بھی عمران خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا, میں فیصلے سے پوچھوں گا ڈیفینیٹلی, لیکن یہ تھا کہ اگر میاں صاحب چاہتے ہیں کہ بھائی فارغ کر دیں ان کو سب کو, گورنمنٹ کو استعفے ہم دے دیں گے, تو ہم یہ بھی ان کا ایک موقف تھا کہ اگر ہم دے دیں گے تو گورنمنٹ چلی جائے گی. ایک طرف تو گورنمنٹ سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ریزائن کر دیں, اور پیپلز پارٹی کی موجودہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے جو ماضی کو اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی کام انہوں نے کہنے پہ نہیں کیا جب تک کہ ان پہ فورسفلی وہ اپلائی نہ کیا جائے, چاہے وہ جسٹس کی بحالی کی بات ہو, چاہے وہ دیگر معاملات ہو. ایون گیس کے بھی آپ بات کریں تو 2 دن آپ نے شور شرابہ کیا, جب روڈ پہ نکلے تو پھر جا کر گیس کا پریشر جو ہے نارمل ہوا ہے. میں چاہوں گا اس پہ آپ بات کریں, جسٹ ایک شارٹ کمرشل بریک ہے جی, بریک کے بعد آتے ہیں. موجود ہمارے ساتھ ہمارے پینلسٹ, اس پہ گفتگو کریں گے. ویلکم بیک جی. عوان صاحب یہ فرمائے گا کہ ابھی میں آپ سے پوچھا تھا کہ جو بریک سے پہلے کہ ایک طرف تو بہت زیادہ وہ بلاک چاہتے ہیں کہ جی بالکل بلاک رکھا جائے میاں صاحب, فوج کو کسی صورت بھی مداخلت کی اجازت نہیں ہے. دوسری طرف جب ان کے اپنے استعفوں کی بات آتی ہے یا کوئی ایک رسک ٹیکنگ فیکٹر آتا ہے تو میاں صاحب بہت زیادہ بیک فٹ پہ آ جاتے ہیں. تو نہیں سکتی کہ ٹوین ٹائمنگ ہو رہی ہے یہاں پر. دیکھیں آپ اسے گڈ مٹ نہ کریں نا, اسے استعفوں کو اس جو ہم نے مارشل لا کا سو سیریس کہ جی سب فارغ ہو جائے تو کرتے کیوں نہیں. میں گزارش کرتا ہوں, دیکھیں استعفوں پہ سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جن کی آواز اٹھ رہی ہے نا وہ لوگ ہیں, 2-3 وہ پارٹیز ہیں جو اس وقت الیکشن سے باہر رہ گئے. اگر انہیں یا تو برملا اظہار کریں کہ ہمیں آج بڑا افسوس ہے کہ اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہی پارٹیز نے وہ ضمنی میں بار بار پریکٹس بھی کی, جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے, جو اسلامی بھی شامل ہے. انہوں نے کوشش کی ضمنی, انہوں نے ہمارے ساتھ لڑے ہیں, سارے الیکشن ضمنی لڑے ہیں, اور اس کے بعد جب ان کی دیکھا کہ یاد زمانتے سب تو انہیں سے علاوہ کام ہی کوئی نہیں, اس کے بعد انہیں یاد آ گیا کہ ان سے دیکھیں جب استعفے دینے کی باری آئے گی, جب یہ ہم محسوس کریں گے کہ اس وقت حل استعفا ہی ہے, تو ہم بھی ماشاءاللہ ملک گیر جماعت ہیں, اور ہماری قیادت بھی جو ہے انہوں نے اللہ کے کرم سے 2 بار ہم نے اس ملک کو اقتدار کیا. ہم جانتے ہیں کہ وقت کون سا ہے جب یہ ہم نے عمل کرنا ہے. ابھی دیکھیں 4 مہینے پہلے آپ کے میڈیا نے, آپ ہی نے خود بات چلائی, اور پھر آپ ہی نے ایک بہت بڑا بوالا مچایا کہ مسلم لیگ نون چاہتی ہے سینٹ کا الیکشن کسی سے رک جائے, اور یہ جناب استعفے دے کے گھر جا رہے ہیں اور سینٹ کا الیکشن روک رہے ہیں. دیکھیں ہم نے ہر عمل کرتے وقت یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ تو پیپلز پارٹی کی جانب سے اسٹیٹمنٹس آتے تھے, ان کے پرائم منسٹر کی جانب سے آتے تھے کہ غالباً یہ جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ جی سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ ایک انہوں نے بیان دے دیا, اس پہ ایک پورا ٹاک شو ہو گیا. بات بھی ہے ایک بہت بڑا الیکشن آنے والا ہے, آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس میں پہلے ڈسٹرب ہو جائے. آپ نہیں سمجھتے کہ ایسی بات میں گزارش صاحب سے کر رہا ہوں نا کہ میں نے کہا کہ اگر سینٹ کا الیکشن ہمارا کبھی ٹارگٹ نہیں رہا کہ ہم سینٹ کے الیکشن کے لیے ہم استعفے دے دیں اور سینٹ کا الیکشن رک جائے. جب استعفے اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے, اس 18 کروڑ عوام جن کو آج بھوک ننگ میں پیپلز پارٹی نے دھکیل دیا, ان کے لیے جب استعفے دینے پڑیں گے تو ہم استعفے تو بھی استعفا ہمارے لیے ہمارے تو ویسے بھی خواجہ آصف نے کہا تھا آپشنز میں سے ایک آپشن ہے, کوئی شک نہیں. اب بھی کہتے ہیں ہم, لیکن دیکھیں نا ہم نے کوئی ان لوگوں کے کہنے پہ جن کی پارلیمان میں رکنیت ہی کوئی نہیں, جن کا ایک ممبر بھی نہیں ہے, تو ان کے کہنے پہ وہ ہمیں جب کہیں جی اب آپ استعفے دے دیں جی, اب آپ یہ کر دیں جی, ان سے پہلے یہ پوچھیں. فیصلہ تب ہوگا جب آپ چاہیں گے. میں آتا ہوں واپس. فیصل کل کا جلسہ جی یہ کس نے کیا سارا؟ آپ لوگ کے اپنے کارکن تھے جو یہ کرسیاں اٹھا کے لے گئے یا کوئی نون لیگ کے لوگ تھے جو اس میں شامل تھے؟ دیکھیں اس پہ آج انٹرنیٹ پہ آپ نے دیکھا کیا لکھا ہوا ہے, وہ خبر بھی چل رہی ہے, مستند نہیں ہے لیکن بڑی انٹرسٹنگ خبر چلی کہ کچھ کرسیاں پرویز رشید صاحب کے گھر سے برآمد ہوئی ہیں جو جلسے سے چوری کی گئی.
इस किस्म की खबरें भी चल रही हैं। थोड़ी होंगे जनाब के फरेज। देखिए इंटरनेट पे चल रहा है, काफी चल रहा है, लेकिन मैंने पहले काम मुझे बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि परवेज रशीद, अच्छा दूसरी बात ये बड़े जबरदस्त आदमी है और मुझे जिस तरह से अटैक कर रहे हैं, बीच में टोक रहे हैं, मुझे बात शुरू तो करनी है। आप बड़े मोअज़्ज़ज़ मेरे लिए, नहीं आप बड़े मोअज़्ज़ज़ बात तो सुन लें मेरी। परवेज रशीद साहब का नाम है एकदम, मेरी बात भी तो सुने। भी आपने अपनी गुफ्तगू में इनकी ख्वाब में भी इमरान खान आ रहा है आजकल, ये लोग सोते इमरान खान इतने खौफजदा, दोनों पार्टियां मिली भगत में। और आपने जो बात की ना, इस्तीफे नहीं दे रहे, इस्तीफे कब देंगे ये तब देंगे शहीद होने के लिए, आखिर में जाके। अभी इनकी आदत से ज्यादा पाकिस्तान में हुकूमत है, ये इस्तीफे कभी भी नहीं देंगे। इक्तदार की लालच में ये पार्टियां हमेशा से रही हैं, हम बचपन से देखते आए हैं कि ये एक दूसरे का एहतसाब कभी भी नहीं करते, मुकमुका करते हैं, और आज भी मुकमुका हुआ है। पंजाब में इनकी हुकूमत है और स्टेटमेंट देते थे जी इस्तीफों का ऑप्शन हमारे पास है, वोट लेके आए हैं 40% बोगस वोट है 40%। आपका जो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है 40% बोगस वोट है। इन्हीं लिस्टों पे इमरान खान उस वक्त बोगस थी, उस वक्त नहीं थी बोगस, ये वही लिस्टें जो 2002 में थी, और इमरान साहब 5 साल एंजॉय करते रहे। आप जो अकेले ही थे और आज भी अकेले। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्टोरल लिस्ट नया बने, अब इलेक्शन होगा, आप देख लीजिएगा, फिर पता चलेगा, वक्त आ जाएगा। ये जो आपकी टीम बनती जा रही है, ये आप नहीं समझते, आप तो नए हैं, आपका किसी पहले किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं था, एंड यू जॉइन इमरान खान, ठीक है, यंग डायनामिक सारा हम बात मानते हैं, जब पार्टी बनी, लेकिन अब जो लोग जो जमा हो रहे हैं पीपल्स पार्टी में, 2 अब स्कूल ऑफ थॉट डेवलप हो रहे हैं। एक लोगों का ख्याल ये मैम कि पीटीआई के साथ वो लोग जमा हो रहे हैं जो कि अपॉर्चुनिस्ट हैं, जिन लोगों को रद्द कर दिया गया था 2008 के इलेक्शंस में। बिल्कुल, कितने आपके उसमें फेडरल मिनिस्टर से फॉर्मर मुशर्रफ गवर्नमेंट के, दे वर ऑल रिजेक्टेड। एंड अब अमीर हुसैन साहब को फिरदौस आशिक ने जितनी तादाद से हराया आपके सामने, मैं ये बात नहीं कर रहा, एंड दे वर रिजेक्ट। अब नाउ ऑल दोज रिजेक्टीज आर ज्वाइनिंग इन पीटीआई। तो फिर पीटीआई में वो जो तस्वर है कि पीटीआई चेंज लाएगी, तो अगर पीटीआई क्या इन लोगों के साथ ये तो टेस्टेड एंड ट्राइड हुए, इक्तदार की लालच होती तो बहुत पहले किसी और पार्टी को ज्वाइन कर चुके थे। मेरी बात ठीक है, मैं जहां से शुरू करूं, मुझे प्लीज मैं जो ये कह रहा हूं कि 30 अक्टूबर को आपने देखा लाहौर में जो एक हमारा जो जलसा था उससे तब्दीली आई, और आपने देखा जिस तरह से लोग उसमें शिरकत की, लाखों, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा। 30 का भी देखा और लोगों ने कल 20 का भी देखा। मैं 20 पे भी आता हूं, लेकिन आप मेरी बात पहले समझे। मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग अब आ रहे हैं उन्हें पता चल गया है कि तहरीक इंसाफ वाहिद हल है पाकिस्तान का, और ये लोग रियलाइज कर चुके हैं। इन्हीं पुराने लोगों के साथ ये लोग रियलाइज कर चुके हैं, दे आर चूजिंग बिटवीन रॉन्ग एंड राइट। मुझे सिर्फ फैसल एक चीज का जवाब दीजिए। परवेज मुशर्रफ वॉज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो कि इमरान खान साहब नहीं हो सकते। परवेज मुशर्रफ हैड अ कंट्रोल्ड प्राइम मिनिस्टर, जो कि इमरान खान अगर खुद बन जाते हैं तो शायद खुद पावरफुल हो या ना हो, लेकिन सिस्टम वही है। एंड ही वाज आल्सो द प्रेसिडेंट, जो कि इमरान खान साहब 2 चीजें नहीं रख सकते। उसके बावजूद जबकि इतना फॉरेन से पैसा भी आया, जो शायद इमरान खान के दौर में आए ना आए, गॉड नोस, शायद रेमिटेंसेस बढ़ जाए इंटरेस्ट पे, मैं बात कर रहा हूं जी। तो वो परवेज मुशर्रफ साहब बीइंग द ओनली मैन रिस्पॉन्सिबल भी वो डिलीवर नहीं कर सके। खान साहब कैसे करेंगे इन लोगों के साथ? एक तो मैं आपको बताऊं, आप क्रिकेट की बात करते हैं, सारों की बैटिंग भी देखी हुई है, बॉलिंग भी देखी हुई है, फील्डिंग भी देखी हुई है। पार्लिमानी निजाम हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर वाकई में स्ट्रांग होना चाहिए। इमरान खान साहब जब वजीर आजम बनेंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे वो उनका कंट्रोल होगा हर चीज पे। उन्होंने जो इंटरव्यू भी दिया CNN को, उसमें उन्होंने बोला कि वो सब चीजों को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि अथॉरिटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इनके डमी प्राइम मिनिस्टर हैं, उसकी आपको आदत पड़ी हुई है, वो आप देख रहे हैं कि कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ भी नहीं। आप बिल्कुल ठीक है, मैं बात मैडम आप आता हूं, आराम से बात करेंगे। आज जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए पे आ रहे हैं, उन्हें पता चल गया है, उन्हें समझ हो गई है, बुरे और अच्छे की तमीज हो गई है। लोग ये कह रहे हैं कुरैशी बुरे और अच्छे की तमीज महमूद कुरैशी साहब, आपकी पार्टियों में कई लोग ऐसे हैं जो कि पार्टियां बदल के आए हैं। आप पार्टी बदलना, कोई पार्टी बदलना कोई जरूरत तो नहीं है। पार्टी तब बदलना पार्टी हाथों, जिनके हाथ पार्टी जामिया के मासूम बच्चों आपने क्या किया, खून से रंगे हुए हैं, उनको आपने लिया, आपने क्या इनकलाब लाएंगे। बात सुनिए, पार्टी आप मुझे बताइए ये मुशर्रफ रजीम कौन है? ये तो लाल मस्जिद के मासूम बच्चों के कातिल है, इनके हाथ रंगे हुए हैं,
इनको लाकर हम इंकलाब, कौन सा इंकलाब? ये जिस डिक्टेटर की बात कर रहे हैं ये खुद डिक्टेटर के पले हुए लोग हैं, डिक्टेटर इनको लेकर आए हैं। जनरल दौरानी की स्टेटमेंट हमने उसकी बात की थी, कितने पैसे लिए हमने उसके साथ एस्टैब्लिशमेंट से कितने पैसे माजी में हम जाएंगे। आपने बात की अपॉर्चुनिस्ट की, मैं समझती हूँ कि आपने ठीक कहा कि अपॉर्चुनिस्ट, मैंने पूरी दुनिया बात बोलती है। आई मीन अभी आपने सवाल किया आपसे मैंने, देखिए अपॉर्चुनिस्ट, मैं शाह महमूद कुरैशी साहब की जाती तौर पे बहुत इज्जत करती हूँ, ठीक है, उनका एक, लेकिन जो उनका था, अगर वो फॉरेन मिनिस्टर होते, उनसे ना लिया गया होता पोर्टफोलियो, तो क्या वो ज्वाइन करते पीटीआई? बिल्कुल ज्वाइन करते। 3 साल में रेमंड डेविस पे स्टैंड लिया है शाह महमूद कुरैशी ने। नहीं रेमंड डेविस पे स्टैंड लिया है। नहीं, देखें वो अंदर गए, ओथ लेने गए, जब उनको वहां जाके मालूम हुआ कि ओथ जो है उनको किसी और मिनिस्ट्री की मिल रही है, कुर्सी तो उनकी लगी हुई थी, कुर्सी लगी हुई थी, देखिए एवरीबडी नोज दैट, कुर्सी तो थी, शाह महमूद साहब जो है बहुत बड़े सियासतदान हैं, उनको उन्होंने इक़्तिदार की लालच नहीं की। आप अगर उन्हें जानते शाह महमूद साहब को बहुत चाय भी छोड़ देते हैं, और ये जो बाकी 6 नाज़मीन 10 MPs और तकरीबन बड़ी बात 8 से 9 फेडरल मिनिस्टर्स, वजीर आजम आएंगे एकदम सारा कंट्रोल कर लेंगे। पहले तो यह है कि वजीर आजम कौन आता है, अल्लाह बताता है। दूसरा बात यह कि विदाउट हिज टीम, कोई टीम हमें नहीं नजर आ रही, कोई प्रोग्राम नजर नहीं आ रहा। वही टीम है जो 2002 में हमारे साथ यहाँ बैठी होती थी, वो सारी टीम आके वो वही कुछ करेगी जो 2002 में होता रहा है इस मुल्क के साथ। आज उसका फल हम खा रहे हैं, अब मतलब उसका बल्कि उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। हम ये कहेंगे कि 2002 की जो भी पॉलिसीज रही, सलाला एयरपोर्ट, सलाला पे आप कह लें, शमसी एयरबेस कह लें, आप जितना नेटो कह लें, हर चीज उस वक्त हुई 2002 में हुआ। बना रहे हैं, ये आप चेक करें, ये आप चेक करें, ये 1 साल का पिछला की ये चेक करें, ये आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं, आवाम बहुत अक्लमंद है, कहते हैं जी हमें जी मुद्दत पूरी करने दे, 3 साल मुद्दत पूरी कर, 4 साल मुद्दत पूरी करने दे। पिछली हुकूमत ब्लेम कर करके पिछली हुकूमत पे काम ही नहीं किया। ये सारा वक्त अपनी कुर्सी बचाते रहे। एनआरओ पे जो हुकूमत आई है, एनआरओ पे हुकूमत आई है, एनआरओ बचाने में सारा वक्त मैं बड़ा क्रिटिसाइज करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, वो सारी बातें बिल्कुल पार्टी ऐसी कोई परफेक्शनिस्ट नहीं है। ये लोग भी गलतियां हुई हैं, गलतियां डेफिनेटली हुई हैं, इनसे भी हुई हैं, सबसे हुई हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा कि अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है पाकिस्तान की, आपसे भी मैं पूछूंगा शकील साहब, मैडम आप भी फरमाइएगा, और फैसल आपसे भी एक ब्रेक का मुझे इशारा हो रहा है कि अब जो हम बात करते हैं, कौम एक होप की बात करती है। चले जी, आप कहते हैं ना कि होप, यूथ में होप है, फ्यूचर एक नई थर्ड पार्टी ने जन्म लिया, कोई इल्जाम लगाते हैं आपको गालिबन एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट करती है, कोई कुछ इनके हवाले से और किस्म की बात होती है, इनके हवाले से बात होती है कुछ और, कि जिनके पीछे और इश्यूज पे आ रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे इट इज अबाउट द पाकिस्तानी पब्लिक। बिल्कुल, मुझे आप ये बताइएगा कि क्या जो मौजूदा आप लोगों के तीनों जमातों के जो फॉर्मूला है, जो सिलसिला है, क्या इन हालात में सर्व कर सकते हैं इस मुश्किलात से जो आपने मुझे पेपर दिया कि जी हम इस नंबर से इस नंबर पर आगे, फैक्ट्स हैं सारे, किस तरह करें, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? विल जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आप ब्रेकिंग न्यूज देख रहे थे। पेशावर के एक अस्पताल में बम ब्लास्ट और इसकी जैसे जैसे मजीद अपडेट्स आएंगी आप तक पहुंचाई जाएंगी। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है जनाब ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, MQM के मेंबर हैं, और ख्वाजा साहब इस वक्त मुल्तान में मौजूद है, जहां पे काफी बड़े लेवल पर क्लेम ये किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक जलसा किया जाएगा MQM की जानिब से, और ये उसी एक पूरे सिलसिले का एक हिस्सा है कि जब सदर्न पंजाब में, खास करके इस साइड पर जब आप बात करते हैं मुल्तान और ये सराइकी बेल्ट में, तो MQM अपनी भरपूर तरीके से नुमाइंदगी शो करेगी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा ख्वाजा साहब। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, कैसा रिस्पॉन्स है और किस किस्म का जलसा और क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? देखिए, मैंने अर्ज किया कि ये हमारा मुल्तान के अंदर, खास तौर पे सूबे पंजाब में, हम 1992 से काम कर रहे हैं। 1992 से लेकर अब 2011 तक हमने ये 20 साल जिस तरीके से काम किया, उसके बाद आपने देखा होगा कि पहली दफा हमने 2010 में अपना जलसा किया, और 2010 में हमने जलसा तब करने का फैसला किया जब पंजाब के तमाम अजला में डिस्ट्रिक्ट और यूसी लेवल पर मकामी नुमाइंदे हमने सिलेक्ट कर लिए और तंजीम साजी मुकम्मल कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त MQM पूरे पंजाब में किसी भी जिले में 2 दिन के नोटिस पे बड़े से बड़ा जलसा कर सकती है, जो हमारा ट्रेडिशन कराची में रहा है। ठीक, मुल्तान में हमारा ये तीसरा जलसा है,
اور اپنی نوعیت کا انشاءاللہ تعالی یہ کامیاب ترین اور تاریخی جلسہ ہوگا. اچھا خواجہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ ابھی جو عمران خان صاحب جلسہ کرنے جا رہے ہیں 25 تاریخ کو کراچی میں، اس حوالے سے کیا موقف ہے ایم کیو ایم کا؟ جی دیکھیں، جب انہوں نے ایک جلسے کا اعلان کیا تھا تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے، تو اس کے ٹھیک 1.5 گھنٹے بعد ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین اور رابطہ کمیٹی کا یہ بیان تھا کہ ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں اور وہ کراچی میں جلسہ کریں. کراچی میں تو ملک کی چھوٹی بڑی تمام جماعتیں نہ صرف جلسہ کرتی ہیں بلکہ یہ وہ شہر ہے جہاں سب سے زیادہ نامینیشن پیپر ہر سیٹ پہ فائل ہوتا ہے اور ہر پولیٹیکل پارٹی وہاں کنٹیسٹ کرتی ہے. تو یہ ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ وہ جہاں چاہیں کراچی میں اپنا جلسہ منعقد کریں. تو آپ ان کو ان اے وے ایک، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ سپورٹ کریں گے کہ جلسے میں آ جائیں گے، لیکن آپ ان کو فیسیلیٹیٹ تو کریں گے نا، کیونکہ کراچی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ایم کیو ایم از دا میجر فیکٹر اس کے سارے سلسلوں کو بہتر یا جس طرح بھی وہ کر سکتے ہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ میں حکومت میں موجود ہیں جی، حکومتی اتحادی کی حیثیت سے ہمارے لیڈر کا بیان آیا ہے جو ہماری پالیسی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے انہیں کہہ دیا ہے جو اب حکومت کا کام ہے، ٹھیک ہے، اور وزیر داخلہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام ہے وہ اسی طرح فیسیلیٹیٹ کریں ان کو جیسے اور پولیٹیکل پارٹیز کو کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب آپ کا، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. جی وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صرف باتوں کی حد تک بات تھی یا ہوگا بھی ایسا؟ یہ تو بالکل انہوں نے بات ٹھیک کی ہے کہ ہمارا جمہوری حق ہے جلسہ کرنا، اور ہم نے لاہور میں بھی بڑا کامیاب جلسہ، لیکن وہی جماعت ہے اس میں آپ کو عمران خان صاحب کو ایئرپورٹ سے بھی اترنے نہیں دیا تھا اندر. جی بالکل، اور آپ کو پتا ہے کہ جی لندن گئے ہم، لندن گئے، اور ان کی وجہ سے یہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، کیونکہ وہ ایک لمبا قصہ ہے، اسکاٹ لینڈ یارڈ جو ہے وہ شہادتیں لینے آتی ہے جس ملک میں، تو اس کی حکومت سے اجازت لینی ہوتی ہے. وہ ایک پروسیج، جنرل مشرف کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے بھی اجازت نہیں دی کہ اس کی تحقیقات کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان سے اجازت لینے کے لیے انہوں نے بھی کہا کہ انہوں نے بھی اجازت نہیں تھی. تو وہ تو آپ کے دوست جو ہیں وہ رکاوٹ، یہ مجھے بتائیں آپ کے دوست رکاوٹ، لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ غالباً پرویز مشرف صاحب جو واپس آ رہے ہیں، جو اپنی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جی پہلے 23 مارچ کو آنا تھا، بہت جلدی آنے کی بات کرتے ہیں، بڑے کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں پرویز مشرف صاحب، اور پھر عمران خان صاحب کو بڑی سپورٹ دے رہے ہیں. کچھ ہے گیم اندر کی کوئی سیٹلمنٹ ہے یا سرپرائز دیں گے آپ ہمیں؟ نو سرپرائز، ہمارے ساتھ کوئی ایسی گیم کرتے نہیں ہے. گیم یہ لوگ کر رہے ہیں، صرف گیم تو ہے، گیم یہ لوگ کر رہے ہیں، کھلاڑی لوگ ہیں جو آپس کی نورا کشتی جسے کہتے ہیں، نورا کشتی، وہ یہ گیم کرتے ہیں. اگر آپ کو سامنے نظر آئے تو آپ کو سمجھ آئے دماغ، تو آپ کو پتا لگ جائے گا. انہیں خود پتا ہے، یہ جو نوجوان ہے نا، انہیں پتا ہے یہ پرویز مشرف کی کاف لیگ کا دوسرا جنم ہے، جو تحریک انصاف ہے، اور انہیں یہ بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے. کوئی آپس میں ان کی سیٹلمنٹ ہوئی ہے، ساری دنیا کو پتا ہے، وہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے. اور آپ کو بتاؤں عمران خان صاحب لانے والے یہ سننا کو پروٹیکشن دینے والے وہ، مشرف صاحب اب عوام فیصلہ کرے، لانے والے یہ پروٹیکشن دینے والے وہ، اب عوام فیصلہ کرے کہ پرویز مشرف کے کیا ساتھ کس نے دی. انہوں نے پروٹیکشن دی ہے، این آر او سائن کیا ہے، اور کوئی تحقیقات، عمران خان صاحب بڑے بھولے آدمی ہیں، سب چیزیں یہ کرکٹ کا گراؤنڈ نہیں ہے، یہ کرکٹ کا گراؤنڈ نہیں ہے کہ پیپسی کے ڈھکنے سے آپ ٹمپرنگ کر کے آؤٹ کر دیں گے. میری بات سنیں، عمران خان صاحب جو کاف لیگ کو شامل کر رہے ہیں، یہ وقت ثابت کرے گا. عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کیا نا، آپ کو پتا چل جائے سنیں، عمران خان سے جو کاف لیگ لے رہے ہیں نا، یہ جب پتہ لگے گا کہ رضیہ پھنس گیا گنڈوں میں، یہ تب انہیں احساس ہوگا یہ سارے کی رضیہ جی عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں. صاحب آپ ڈاکٹر عبد القدیر خان کا آرٹیکل پڑھیں، نواز شریف کی سیاسی غلطیاں، آرٹیکل انٹرنیٹ میں رہنا، پبلک میں نہ جانا. یہ جس دن جاؤ گے نا عوام میں، اس دن پوچھوں گا عوام میں چار شو میں بیٹھ کر سب سے زیادہ عمران خان پر بیٹھ کر آپ کے کے صوفے پہ ٹیک لگا بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو باہر نہیں آتے، آپ ہم سے بات کرتے ہیں. ہمارے لیڈر باہر ہے، ہمارا وائس لیڈر ہے جو پاکستان کے کونے کونے میں جا رہا ہے. ہمارا وائس لیڈر ہے، بھیا بات تو سنیں، ہمارا وائس لیڈر ہے جو پاکستان کے کونے کونے جا رہا ہے. پچھلے آپ کچھ مہینوں کا ان کا اسکیجول اٹھا کے دیکھیں، جتنے جلسے ہم کر رہے ہیں عوامی رابطہ مہم میں، ہم عوامی رابطہ مہم میں جناب، اور وہ لوگ علاج کے لیے اسپتال تو جاتے ہیں اسپتالوں میں، اس کے بعد یہ جلسہ کرتے ہیں. سر اسٹیبلشمنٹ میں نا، یہ کوئی فرشتے تو ہے نہیں، کوئی بندہ ہی ہے، کون بندے فوجی کون کہتا ہے؟ وہ دیکھیے سارے پرویز مشرف رجیم ہے نا، پرویز مشرف ملتی ہے. سن لیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ جلسہ کرتے ہیں، موصوف ابھی ادھر پیٹ نہیں کرتے، پیچھے لوگ کرسی اٹھا کے لے لیتے ہیں. دیکھیں یہ سر جو پارٹی میں کارکن ہوتے ہیں
ایک اسٹیج کمیٹی ہوتی ہے, ایک جلسے کی آرگنائزنگ کمیٹی. وہ تو چلے ایک دفعہ ہو گیا نا, کتنے ایسی خوشی لے کے آپ مجھے یہ بتائیں, لیاقت علی خان ریڈی میڈ پارٹی میں شہید ہوئے, بے نظیر بھٹو جلسے میں شہید ہوئی, ان کی کدھر تھی مینجمنٹ؟ یہ تو کرسیوں کی بات کرتے ہیں, کرسیوں پہ آگے. محترمہ شہید بھٹو ان کے قاتلوں کی تحقیق, قاتلوں کی تحقیق وہ بھی جلسے میں شہید ہوئی ہے نا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اس وقت پاکستان میں آئی تو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی تھی, اس وقت کی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی تھی ان کو تحفظ دینے کا, ان کا شامل ہو رہے ہیں. آپ کی رسپانسبلٹی نہیں, ہم کبھی محترمہ کے ہمارے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. محترمہ آپ لوگ ابھی تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈیولپ کریں, پھر ایسی باتیں کریں. محترمہ شہید کا دیکھیں, جو بھی ایک کوئی بھی لیڈر آتا ہے, یا جس طرح ایک بہت اعلیٰ پائے کی لیڈر تھیں, تو اس وقت جو اگر وہ پبلک پلیس پہ کہیں وہ کرتی ہیں تو اس وقت کی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کی جان کا تحفظ کرنا. کرسیوں کا تحفظ آئی ایم ناٹ شیور کس کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی بات کی کہ وہ آئے اور انویسٹیگیشن نہیں. کہاں پہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کہاں پہ اپلائی کیا, یہ بتائیں کہاں پہ انہوں نے اپلیکیشن دی ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں, کسی نے کسی کو نہیں روکا, اسکاٹ لینڈ یارڈ کو کوئی نہیں روک سکتا. جب بھی انویسٹیگیشن کرنا چاہیں گے, میں سمجھتی ہوں کہ بلکہ تعاون کیا جائے گا. کسی بھی قسم کی کوئی انویسٹیگیشن ایسی ہوتی ہے. سیکنڈلی دیکھیں, میں یہ کہتی ہوں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو آئے, بالکل نئے آئے, پوری ٹوٹل نئی ٹیم آئی, ایک ویژن کے ساتھ آئے, ایک پیغام کے ساتھ آئے, ایک ہوپ کے ساتھ آئے. آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کون سے لوگ تھے جو ادھر ادھر کی پارٹی یہ بھی مانتی ہے کہ ہم نے ڈلیور کیا, ہم نے ایٹمی قوت پاکستان کو اللہ کے بعد مسلم لیگ نون کے سبب بنی نا, ہم نے کیسے پروگرام سارا شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب آپ کو 2 بار وزارت عظمیٰ ملی, آپ نے ایٹمی سے واقف کیوں نہیں کر دی؟ ویلکم بیک جی. میڈم آپ سے شروع کروں گا, آخری 9 منٹس میں چاہوں گا کہ سوال کم ہو اور ایکول, اور ایک دوسرے کو اگر آپ انٹرپٹ نہ کریں تو اپنا موقف بہتر طور پہ پیش کر سکتے ہیں. اب جو بات میں چاہوں گا جو الزامات پیپلز پارٹی پہ ایک تو وہ کلیئر کریں, اور دوسرا میم آپ کا فیوچر کا بھی کیا لاہ عمل ہوگا؟ جی دیکھیے, الحمدللہ فیوچر کا لاہ عمل جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو میں سمجھتی ہوں کہ کچھ بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں. رائٹ فرام دا ویری بگننگ 1968 سے آج تک جو بھی منشور رہے, جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے پروگرام رہے, اور جو کچھ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایز اے ہول ڈیلیور کیا, تو انپریسیڈنٹل ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے بے نظیر بھٹو صاحبہ سے لے کے ابھی میں اپنی کوتاہیوں کو بھی ایڈمٹ کروں گی کہ ریلوے PIA یہ چیزوں کا ضرور مسئلہ ہے, لیکن جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لائی وہ پیپلز پارٹی ہی لے کے آئی, ورنہ نہیں. مطلب دیکھیں, اچھا میں یہ کہنا چاہ رہی کنسنسس بلڈ اپ کیا. دیکھیں پہلے کانسٹیٹیوشن کو بنانا, پھر اسی کی امینڈمنٹ لانا, اس کے علاوہ پروونسز کو آٹونومی دینا ایک بہت لانگ ٹرم ڈیمانڈ تھی. پروونسز یہ فیل کر رہی تھی, آپ کی فیڈریشن ویک ہو رہی تھی, بیکاز پروونسز کے پاس ایک ان کا یہ والا ان کے فیلنگز تھی کہ ان کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا. بہت مشکل تھا آزاد کشمیر کے الیکشنز کروانے کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا جیسے ایریاز کو ڈیولپ کر کے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کو وہاں تک لے کے جانا, اور فاٹا میں بھی اب پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے. یہ بہت بڑے بڑے کام ہیں, یہ چھوٹے کام نہیں ہیں, اور اس کے لانگ ٹرم ایفیکٹس ہوں گے اس ملک کی فیڈریشن کو مضبوط کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کولیشن میں انشاءاللہ دے ول بی امپلیمنٹ. فرسٹ وی ہیو ٹو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ, انٹروڈیوس کریں گے تو امپلیمنٹ ہوں گے. اور اداروں میں جو میڈم گڑبڑ ہوئی اس کا کیا ہوگا؟ اداروں میں جو گڑبڑ ہوئی ہے ڈیفینیٹلی گورننس اور ایفیشنسی کا جو ایشو ہے اس کے لیے پل اپ کرنی پڑے گی اپنی ٹیم. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت مشکل حالات پہ آپ اگری کریں گے, انٹرنل تھریٹس اینڈ ایکسٹرنل تھریٹس کے درمیان میں حکومت ملی, اور اس کے بعد تھوڑا سا کچھ سیٹل ہونے رکھتے تھے تو کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے. اور ابھی تو ایکسٹرنلی بھی اتنے سارے مسائل ہیں کہ ان ساروں کو ریزالو کرنے کے بعد یو کین ریئلی
ایکسکیوز نہیں میں کر رہی, بٹ گورننس ہونا بہتر بہت ضروری ہے. لیکن یہ چیزیں جو ہیں تھوڑی اسموتھ سیلنگ گورنمنٹس کو ملے, یہاں پہ کچھ میچورٹی ہو. ابھی تو ہم انفینسی سٹیج میں ہیں ڈیموکریسی کی. ابھی آپ کوئی ڈیموکریسی کے اس پہ نہیں چڑھ گئے کہ ہم کہیں کہ جی وی آر ویری میچور ڈیموکریسی. انفینسی ہے ابھی آپ کی. 2-3 گورنمنٹس آئیں گی جس پارٹی کی بھی ہیں, جس کو عوام مینڈیٹ. کنٹینیوٹی آف دا پروسیس, دیٹس واٹ یو بلیو. ادروائز اٹس ناٹ گوئنگ. چاہے وہ میوزیکل چیئرز کی صورت میں کبھی آپ کبھی ایک کبھی آپ, ٹھیک ہے, پبلک ووٹ کریں. ہاں جی, پبلک ووٹ. ابھائی صاحب, میں سوری عوان صاحب, گزارش یہ ہے, پہلے تو میں ایک بات ضرور کروں گا کہ میمو کی بات ہوئی تھی اسٹارٹ میں نا, میمو اسکینڈل کی, اس میں ضرور اتنا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ابھی نہ اس کی ہیئرنگ ہوئی, نہ اس کو کوئی کسی کو فکس کیا گیا, نہ کسی نے کسی پہ الزام لگایا, اور حکمران اس پہ بڑا چلا رہے ہیں. یہ چلانا نہیں چاہیے, اس کو قوم کو حقائق پتہ لگنا چاہیے. اسی طرح میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہوں گا کہ اگر آج گیس بجلی آج لوگوں کو مل جاتی. آج تو لوگ مہنگائی بھی بھول گئے بیچارے, وہ صبح کے ناشتے کے بغیر بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں. ان پہ توجہ پیپلز پارٹی کو دینی چاہیے تاکہ لوگوں کا جمہوریت پر اعتماد رہے. رہا اس بات کا سوال کہ ابھی جس طرح بھائی میرے ابھی نیو کمر ہیں, بھائی ہیں چھوٹے, جس طرح یہ چلا رہے ہیں نا, اسی طرح عمران خان صاحب چلا رہے ہیں. میں صرف ان سے ایک سوال کرتا ہوں, آج قوم سوال کرتی ہے, یہ میرا سوال نہیں ہے. لوگ آج یہ پوچھتے ہیں, ابھی انہوں نے آتے سر کہا تھا کہ ان دونوں پارٹیز کو رات کو خواب میں بھی عمران خان نظر آ رہا ہے. انہوں نے کہا تھا آج واقعی ہم دونوں پارٹیوں کو, شاید مجھے تو کم سے کم آتا ہے, آج ہمیں رات کو لال مسجد جامعہ حفظہ کے معصوم بچے نظر آتے ہیں, ہمیں عافیہ صدیقی نظر آتی ہے. اس لیے کہ وہ لوگ جنہوں نے پرویز مشرف کے ساتھ مل کر اس ملک میں کیا کچھ نہیں کیا, آج جو شمسی ایئر بیس ہم نے مل کر جمہوریت پسندوں نے آج جو خالی کروایا, یہ شمسی ایئر بیس کس نے دیا تھا؟ اس کے علاوہ 2 ایئر بیس ہمارے ابھی بقایا ہیں. وہ پرویز مشرف کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ میں یہ پرویز مشرف کی, بھائی میرے, یہ پرویز مشرف کا دوسرا جنم ہے ان کی پارٹی کا. آپ یہ دیکھیں کہ پہلی تو یہ دیکھیں پوری پرویز مشرف کی پوری کیبنٹ, وہ دیکھیں آج تک کیوں نہیں کہ پورے کے 30 کے 30 پہلے پورے جتھے جا رہے ہیں. دیکھیں ان کے پیچھے جو خفیہ کار فرمایا, میں نے آپ سے گزارش کی, عمران خان صاحب کو خود سمجھ نہیں آ رہی. اور پرویز مشرف جو کل تک مارچ سے بھی آتے ہوئے ڈرتا تھا, آج جنوری کے نعرہ لگا. آپ یہ سمجھ رہے کہ پرانا وہی قصہ دوبارہ ریپیٹ ہوگا, پرویز مشرف بھی کسی فارم میں آ جائیں گے, ان کے وہ لوگ جو کہیں گئے نہیں ابھی وہ بھی ساتھ جمع ہو جائیں گے, عمران خان صاحب کی سامنے فرنٹ پہ سے عمران خان کی ہوگی, اور پھر وہی لارے میں گزارش کر رہا ہوں, عمران خان صاحب کی نظر نہیں گمراہ کر رہے ہیں. پہلی میں آپ سے ہائی جیک ہو جائے گی ان کی پارٹی, ہائی جیک جو ان کی پارٹی جس طرح کی پارٹی بن رہی ہے, میں گزارش کرتا ہوں ہائی جیک تو آلریڈی ہو گئی ہے, ہائی جیکر تو آ چکے ہیں, وہ تو سارے کے سارے دیکھیں نا. عمران خان صاحب, آپ کی طرف عمران خان صاحب اسی میں خوش ہے کہ ہر روز مجھے ایک نئی فہرست ملتی ہے, میں ان کو شامل کر کے آ جاتا ہوں. دیکھیے آپ مجھے بتائیں دنیا کی پولیٹک, میں ایک سوال کرتا ہوں, 2 میرے سوال ہیں آپ کے ذریعے بھائی سے سوال ہے, مخاطب آپ سے ہونا. پوچھے جناب. دیکھیے تحریک انصاف کا نعرہ تھا, انصاف لے کر آئے, ملک تو تباہ کر دیا, انصاف کے لیے آئے. پہلے میں بھائی نے ابھی بتایا کہ میں 1996 میں اس پارٹی میں شامل ہوا, جب یہ پارٹی بنی تحریک انصاف, ان سے شروع کرتا ہوں جی. اور 16 سالہ تحریک انصاف میں 16 گھنٹے پہلے شامل ہونے والا شخص شاہ محمود قریشی صاحب, وہ پارٹی کی دوسری نمبر کے عہدے, بڑا نام ہے جی ان کا, نام اپنی جگہ ہے. میں کہوں پہلا انصاف تو یہ ہو گیا نا کہ جو 16 سال سے دھکے کھا رہے تھے وہ تو ہو گئے سارے. آپ کی پارٹی سے بڑے اچھے تعلقات تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ بڑے نہیں. میں کہتا ہوں انصاف کی باتیں نا پھر کریں نا, پھر سیاست کی باتیں کریں. دوسرا میں یہ پوچھتا ہوں کہ جس انٹرنیٹ کی یہ بات کر رہے تھے, اس انٹرنیٹ پر عمران خان صاحب نے نوجوانوں کو ان کو گمراہ کرنے کے لیے ایک پیغام چھوڑا تھا کہ میرے سارے 35 سال کے میرے سارے امیدوار ہوں گے. آج وہ 35 سال والے کدھر کے بھائی, آج جس کی جیلی سنت سنے نا, جس کی جیلی ڈگری تھی اس کو نکالا, اس کو آپ نے لے لیا. جو کسی بڑے کرپشن کے اسکینڈل میں آیا اس کو نکالا, اس کو آپ نے لے لیا. جو ضلع ناظم سے لے کر جو لوٹ مار کے بادشاہ تھے وہ سارے کے سارے آپ کے پاس آ گئے. ملک صاحب میں ان کو کوئی صفائی نہیں دینا چاہتا, بالکل گمراہ کرنے والے سوال انہوں نے کیے ہیں. انہوں نے جو بات کی نا, خواب دیکھتے ہیں ہم, خواب میں ہم لال مسجد کے بچے دیکھتے ہیں عافیہ صدیقی, یہ خواب بھی دیکھتے ہیں, ان کی تعبیر نہیں دیکھتے, تعبیر لے کر نہیں آتے, کچھ کرتے نہیں ہیں, باتیں تحریریں تنقیدیں یہ سارا وقت کرتے رہیں گے, جھوڑا کشتی کھیلتے رہیں گے. آپ مجھے بتائیں, پی آئی اے, ریلوے, او جی ڈی سی ایل, اسٹیل مل, پی سی بی, این آئی سی ایل, واپڈا, این ایچ اے, سارے ادارے, ملک کسی صحرا کا نام نہیں ہے, ملک ان اداروں سے بنتا ہے. ادارے سارے تباہ ہیں, آدھے سے زیادہ پاکستان میں یہ حکومت کر رہے ہیں, باقی میں وہ ہے یہ مل جل کے کر رہے ہیں, عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں سارے. آج اگر ایک آدمی جو کہ آپ سارے سرویز اٹھا کے دیکھ, سارے پولز اٹھا کے دیکھ لیں, ایک آدمی جو پاپولیرٹی کی ساری حدیں کراس کر چکا ہے, عمران خان ہے. پبلک عوام عمران خان کے ساتھ ہے. آج عوام فیصلہ کر چکی ہے کہ تبدیلی اب آنی ہے, اور صحیح معنوں والی تبدیلی, وہ تبدیلی نہیں کہ یہ دونوں آپس میں کھیلتے رہیں. اور آپ یہ بتائیں, یہ صرف پاکستان میں حکومت کرنے آتے ہیں, جب یہ حکومت میں نہیں ہوتے یہ کہاں ہوتے ہیں مجھے بتائیں. آپ ان کا ہسٹری اٹھا کے دیکھیں مجھے. آپ لیٹ می کمپلیٹ فرسٹ.
آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, 3 چیزیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک ہے روزگار, ایک ہے تعلیم, اور ایک ہے صحت, جس کی بیسس پہ یو این ڈیولپمنٹ انڈیکس آتی ہے. ابھی پچھلے 1 سال کی, صرف 1 سال کی ہم کارکردگی دیکھتے ہیں کہ صرف 1 سال کی, اس میں یہ بات کرتے ہیں کہ ہم 145ویں نمبر پہ چلے گئے آؤٹ آف 189 کنٹریز. 145 آپ کو اسٹڈی کریں, 125 پورے ملک کی بات کریں, پورے ملک کی. سری لنکا جیسا ملک 97 نمبر پہ ہے, مالدیو 109 نمبر پہ آ گیا, پاکستان 145 نمبر پہ چلا گیا. اگر یہ عوام کو ایسی حکومت چاہیے تو عوام فیصلہ کر لے گی الیکشن میں. اس میں 9 سال وہ امر راج جس کے آپ سپورٹر تھے, اس کے ریفرنڈم میں آپ کوئی سپورٹر نہیں تھے. ہم عمران خان جنرل جس نے ملک کو بیڑا کر آمریت کو 37 سال اس ملک میں آمریت رہی, اس آمریت کی گود میں رہے آپ. جنرل دورانی کی ایجنسیوں سے کتنا پیسہ لیا نواز شریف نے کتنا لیا؟ ہم نے کوئی پیسہ نہیں لیا. جنرل مشرف کو لایا کون؟ آپ یہ بتائیں مشرف کو سورس آف انکم بتاؤں. عمران خان کا عمران خان کی سورس آف انکم کرکٹ کامنٹری ہے, کالم لکھتے ہیں اور لیکچر لکھتے ہیں. جو سٹے کا بک میں لکھا ہے اس کا بھی ذکر کریں. کوئی بک میں نہیں لکھا, سٹے بازی کی بات کی ہے. ذاتیات پہ جائیں گے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ان دی شو. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. کل میں انٹرویو کروں گا جل حمید گل کا, انٹرسٹنگ انٹرویو ہوگا اور کافی ساری چیزیں ریگارڈنگ پاکستان, افغانستان اور موجودہ کرنٹ سیاسی صورتحال اور پاکستان بچاؤ جو ایک مہم چل رہی ہے اس کے حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے. کل 8 بجے دیکھیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.